بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فلک زہرہ پر ہیں۔ فلک زہرہ زمین کے قریب ترین سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جو اپنی گردش کے سفر کو پورا کر رہا ہے، اور یہ سفر ہم عالم اسلام کے ایک انتہائی عظیم مفکر اور دانائے راز اور امت مسلمہ کے عظیم شاعر اور فلسفی کے ساتھ کر رہے ہیں، اقبال کے، جن کا نام زندہ رود ہے۔ اب اس سفر کے دوران انہیں ایک جاری اور رواں ندی سے تشبیہ دیا گیا، ایسی ندی جو ہمیشہ اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے۔ اقبال بھی جستجو اور تلاش میں مسلسل زندگی کا سفر کرتے رہے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ جو رک گیا وہ ختم ہو گیا، جس نے جستجو اور جد و جہد کے سفر کو جاری رکھا بس وہی زندہ ہے۔ فلک زہرہ پر جب اقبال اپنے مرشد جناب رومی کے ساتھ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سورج ایک منفرد قسم کی آب و تاب رکھتا ہے، جس کی روشنی اور جس کی حرارت نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہوئی ہے۔ ایک تفصیل اس میں بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک مختصر مجلس میں ہم اس کا کچھ اشارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سفر کی اس لذت کو محسوس کر سکیں جو اقبال ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ از تب او در عروق لالا خوں، آبجو از رقص او سیماب گوں۔ اس کی حدت اور حرارت سے گلے لالا یعنی لالا کے پھول جو ہیں اس کی رگوں میں خون جاری ہے، یعنی اسے زندگی میسر ہے۔ اور جو ندیاں چل رہی ہیں اس فلک زہرہ پہ، در حقیقت وہ سورج کی گردش کی وجہ سے اپنی گردش کو اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقبال اپنے مرشد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عروج اور ترقی کی طرف اور مسلسل پیش قدمی کی طرف سفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جان جو انسان کو عطا کی گئی ہے یہ جان پاک مٹی سے پیدا کی گئی ہے، اور جان پاک کے اندر یعنی انسان کی جان یا اس کی روح میں ایک خاصیت یہ رکھی گئی ہے کہ وہ لامکان کی طرف دوڑتی ہے، وہ اس کے اندر ایک کشش محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ لامکان ہی سے ایک حکم کی صورت میں تخلیق کی گئی تھی، اور اس زمین پر اس مٹی سے جو اسے وجود بخشا ہے اس کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، اور وہ ہمیشہ بلندی کی طرف، عروج کی طرف اور لامکان کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتی ہے اور خواہش بھی رکھتی ہے۔ اقبال بھی اسی بلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے رازوں سے خود بھی واقفیت حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو اس سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور اس کے آس پاس کی کائنات پر غور کیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جان کے سامنے 9 آسمان ہیں، اور یہ 9 آسمان ایسے ہیں کہ جیسے 9 خیبر اس کے سامنے ہیں جنہیں اس نے فتح کرنا ہے، اور خیبر بھی ایک رمز ہے، ایک علامت ہے۔ در حقیقت کسی چیز کو زیر کرنے کے حوالے سے وہ باطل قوت کہ جو حق کے راستے میں کھڑی ہو اسے اپنے راستے سے ہٹانا، اور اس در خیبر کو کھول کر امت کے لیے اور فلاح انسانیت کے لیے اس راستے کو کشادہ کرنا، ایک نئی منزل کو پہنچنا۔ تو در حقیقت انسان جو افلاک کے بارے میں غور کرتا ہے، کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نشان دیکھنے کے لیے جن جن مقامات سے گزرتا ہے اور جو محنت اور کوشش اسے کرنا پڑتی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کئی خیبر ہیں کہ جنہیں اس نے فتح کرنا ہے، اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے حیدر کرار کی قوت یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ قوت میسر آئے گی تو خیبر فتح ہوگا، اگر یہ قوت میسر نہیں آئے گی تو پھر آدمی اس خیبر کو فتح نہیں کر سکتا کہ جس کی دیواروں کے پیچھے باطل اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور حق کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اقبال اس سفر میں ان نئے تجربات کو خود بھی حاصل کر رہا ہے اور
انسانوں کو بھی اس سے آگاہ کر رہا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں از مقام و راہ کس آگاہ نیست، جز نوائے من چراغ راہ نیست۔ اور اس موقع پر جب وہ مسلمانوں کی صورتحال اور امت مسلمہ کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا مسلمان نہ منزل سے آگاہ ہے اور نہ اسے کسی راستے کا پتہ ہے۔ ہاں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے شاید پسند فرمایا ہے، اور میری شاعری یہ لوگوں کے لیے ایک چراغ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اس چراغ کے علاوہ اور کوئی چراغ نہیں ہے۔ اقبال بعض اوقات اپنے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور وہ اعتماد کی وہ شکل بیان کرتے ہیں کہ جس میں کسی بھی اچھے راستے پر چلنے والا شخص جو اپنے راستے کے بارے میں بھی پورے طریقے سے اعتماد رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو، اور اپنی منزل کے بارے میں بھی پورے طریقے سے آگاہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مرشد اور معلم جو ہے، جب تک اس کا ایمان اور یقین اپنی منزل اور اپنے راستے کے بارے میں پختہ نہ ہو اور مستحکم نہ ہو تو وہ اس وقت تک کسی دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بعض اوقات اپنے آپ کو ان رازوں سے آگاہ اور صحیح راستے پر چلنے والے فرد کے طور پر پیش کیا ہے، اور بعض اوقات وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جیسے اس شعر میں انہوں نے کہا کہ جز نوائے من چراغ راہ نیست، میری شاعری کے سوا راستے میں کوئی اور چراغ نہیں ہے، گویا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے چراغ کو روشنی کا ذریعہ بناؤ اور اس منزل کو پاؤ کہ جس منزل تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رومی کے بارے میں البتہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ رومی از احوال جان من خبیر، گفت می خواہی دیگر عالم بگیر۔ رومی جو میرے جان کے احوال سے اور کیفیات سے باخبر ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا تمہیں کوئی اور جہان دیکھنا ہے، یعنی تم کسی اور عالم کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ اور جب اقبال خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نئے جہانوں کی تلاش میں ہیں، ایک اور جہان بھی دیکھتے ہیں، تو رومی اقبال کو ایک نئے عالم میں لے کے آتے ہیں۔ کیسا عالم ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہاں تیز ہوا چل رہی ہے اور چاروں طرف بادل چھائے ہوئے ہیں، ایسے گھنے اور سیاہ بادل کہ جس کی تاریکی بہت ہی شدید ہے، ایسی تاریکی کہ بجلی کی چمک بھی اس میں دکھائی نہیں دیتی، اور جب وہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے سامنے ایک ایسے بہت ہی بڑے اور وسیع پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہیں کہ جیسے اسے لٹکا دیا گیا ہو۔ وہ ہوا میں لٹکا ہوا اور معلق سمندر بہت ہی دور دراز تک وسیع اور عریض علاقے میں پھیلا ہوا، جس کا دامن چاک ہے، لیکن دامن چاک ہونے کے باوجود اس سمندر میں سے موتی نہیں گر رہے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں تاریکی ہے، بظاہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اور ہر طرف ایک سناٹا اور ایک کیفیت ہے۔ اسی اثنا میں انہیں ایک بہت ہی عظیم الشان کوہسار یعنی پہاڑی سلسلے کا نشان دکھائی دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ندی اور سبزہ زار بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وادی میں بے شمار قسم کے بت ہیں، مختلف مقامات کے، مصر سے، یمن سے، عرب کے مختلف علاقوں سے، عراق سے، اور یہ تمام کے تمام بت مختلف قسم کے تعارف رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا کی تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے صنم بنا رکھے تھے اور ان کے نام تجویز کر رکھے تھے۔ کوئی تجارت کا بت ہے، کوئی محبت کا بت ہے، کوئی جنگ میں کامیابی کی ضمانت ہے اس کے لیے بت ہے، کوئی رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ جتنے لوگوں کے دماغ اتنے ہی انہوں نے بت گھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام بت اس وادی زہرہ میں اقبال کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک فراق کا بت ہے، دوسرا وصل کا بت ہے، ایک دشمنی کا بت ہے، ایک محبت کا بت ہے۔ یہ سارے بت کیا کر رہے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جشن ہے یا کوئی بہت بڑی کانفرنس ہے
کہ جس میں یہ سارے کے سارے بت موجود ہیں، اور وہ بت پریشان حال ہیں، خوف زدہ ہیں، اور وہ آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ابراہیم نام کا شخص کہاں سے آ گیا کہ جس نے ہماری موت کا سامان کر دیا ہے۔ وہ سب جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حق اور ان کی آمد سے خوف زدہ ہیں، اور ان کی ضرب یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں موجود جب بتوں کو پاش پاش کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بت شکن کہلائے، تو دنیا بھر کے بت در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والے دیگر افراد، جس میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سربراہی فرما رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ بت شکنی کے لیے اس دنیا میں آنا اور سوائے ایک حق کے کسی اور کو معبود تسلیم نہ کرنا، اور ایک خدا جو اللہ کی صورت میں موجود ہے اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کرنا۔ تو اس وادی میں یہ سارے بت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور خوف کے عالم میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کہاں سے آ گیا، اور پھر انہی تبصروں میں مختلف قسم کی چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا بت جس کا نام بعل ہے، وہ بعل ایک نغمہ سناتا ہے اور ایک گیت گاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو یعنی اپنے ساتھی بتوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ انگریزوں کی صورت میں افرنگ دنیا میں آ گیا، اور اس کی مہربانی سے ہم آزاد ہو گئے، قبروں سے دوبارہ نکل کر لوگوں کی دنیا میں آ چکے ہیں، اور اے پرانے خداؤ یعنی اے پرانے بتوں اور اصنام کی شکل میں پھیلے ہوئے جھوٹے خداؤ، وہ اپنے طور پر تو انہیں خدا ہی کہتا ہے، لیکن وہ بعل اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان فرنگیوں نے ہمیں دوبارہ زندگی بخش دی ہے۔ یہ وقت ہے فائدہ اٹھانے کا۔ فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر بت یہ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، تو حقیقت میں اسی پرانی گمراہی کی طرف انسانوں کو پہنچانے کا وقت ہے جس گمراہی میں لوگ اس سے پہلے مبتلا تھے۔ لکڑی کے سامنے، پتھر کے سامنے، سونے اور لوہے اور چاندی کے بتوں کے سامنے وہ جھک کر اپنی اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر نہ صرف یہ کہ گمراہی کا یہ انداز تھا بلکہ اس کے پیچھے ظلم بھی آگے بڑھا، اور طبقات میں تقسیم کر کے بے شمار غریب افراد کو، ناچار لوگوں کو انہی بتوں کے بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ تو یہ سارے بت خوش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دور جو فرنگیوں کا دور ہے، اس نے آ کر ہمیں آزادی بخشی ہے، اب وقت ہے، اس وقت سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اقبال در حقیقت تنقید کر رہے ہیں کہ جسے تم نئی تہذیب کہہ رہے ہو، یہ نئی تہذیب نہیں ہے، یہ تو اس پرانی تہذیب کو دوبارہ سے ہم پر مسلط کرنے کا ایک انداز ہے کہ جس میں ان پرانے خداؤں کو اور بتوں کو نئے نئے ناموں کے ساتھ پیش کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ بعل کہتا ہے کہ دیکھو توحید کا حلقہ ٹوٹ گیا ہے اور اولاد ابراہیم ذوق الست سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ وہی پرانا سبق جو کہ اللہ رب العزت نے بیشتر آسمانی کتابوں میں لوگوں کو سکھایا اور بیشتر انبیاء نے اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو بتایا کہ تم اللہ کے حضور الست بربکم کی شکل میں اللہ سے وعدہ کر چکے ہو، اقرار کر چکے ہو، تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، تم اس کے بندے ہو، تم اس کے حکم کے پابند ہو، اور اسی کی محبت میں اور اسی کی اطاعت میں تمہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن جسے الست بربکم کا سبق بھول گیا تو وہ پھر ان جھوٹے خداؤں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنے لگے۔ اس لیے وہ بعل بت جو ہے ان کا سردار، وہ خوش ہو کر لوگوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ توحید کا حلقہ ٹوٹ گیا، وہ زنجیر ٹوٹ چکی ہے، اور اولاد ابراہیم الست بربکم کا جو سبق ہے وہ بھول چکے ہیں۔ در نگر حلقہ وحدت شکست،
آل ابراہیم بے ذوق الست، خون او سرد از شکوہ دیریاں، لاجرم پیر حرم زنار بست۔ اور وہ بال کہتا ہے کہ اس امت کا خون بت پرستوں کے روب سے سرد ہو چکا ہے، اور حقیقت میں ہم اسی صورت میں اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بیشتر دانشور اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو مشرق اور مغرب میں اٹھنے والی ان تہذیبوں کے سامنے مرعوب ہو کر سرنگو ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ بس انہی کی مدح سرائی کی جاتی ہے، انہی کی عظمت کے راگ الاپے جاتے ہیں، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علم و دانش اور حکمت صرف اور صرف انہی کے پاس ہے، ہمیں انہی کے سامنے رہنا چاہیے اور ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اور بعل کی صورت میں اقبال لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تمہارے بارے میں کیا گمان کر رہے ہیں۔ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر روب پیدا ہو گیا ہے ان بتوں کی پرستش کرنے والوں کا، مختلف قسم کے بت کہ جس میں آسمانی کتابوں کو ماننے کے باوجود بھی بتوں کا شکار ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور آسمانی کتابوں کو نہ ماننے والے بھی ان بت پرست لوگوں کی ایک تعداد موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اولاد ابراہیم ان کے روب سے مرعوب ہو چکے ہیں اور ان کا خون سرد ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پیر حرم نے برہمنوں کا لباس پہن لیا ہے اور زنار پہن لی ہے۔ زنار ہندوؤں کا وہ مقدس دھاگا ہے کہ جو علامت کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی علامت کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کوئی صلیب، کوئی سر پہ ٹوپی، کوئی پگڑی، کوئی زنار، کوئی دھاگا اور مختلف چیزیں۔ تو اقبال اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ نے مرعوب ہو کر زنار جو ہے اسے پہن لیا ہے، گویا کہ اللہ کی توحید کو نظر انداز کر کے وہ دوسروں کی تہذیب سے مرعوب ہو چکے ہیں اور ان سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور وہ بال کہتا ہے اپنے تمام ساتھیوں سے، اے خدایان کہن وقت است وقت، اے پرانے خداؤ یہ وقت ہے فائدہ اٹھانے کا، یعنی خوب گمراہ کرو اور لوگوں کو نئے نئے طریقوں سے اس حق سے دور کر دو کہ جو ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیست، زاں کے اورا پف زند صد بولہب۔ اور وہ بعل کا بت یہ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے چراغ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے پھونکوں سے بجھانے کے لیے اب 100 طرح کے ابو لہب میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ایک ابو لہب نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی اور بے شمار لوگوں کو حق سے دور کرنے کی وہ اپنے طور پر کوشش کرتا رہا، اور اب تو 100 طرح کے ابو لہب میدان میں مسلح ہو کر اتر آئے ہیں۔ اشارہ ہے مختلف تہذیبوں، مختلف نظریات، مختلف افکار کا کہ جنہوں نے نئے نئے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے اور انسانوں کو دین حق یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف قسم کی آزادیوں کا تصور دے کر اور خدا سے بیگانہ کر کے، آخرت کا انکار کروا کے، روحانیت کا انکار کروا کے عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہی پرانے بت جو اپنے زمانے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے، آج بھی نئے ناموں کے ساتھ وہ گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے بال نے یہ سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ابو لہب نہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی میدان میں اتر چکے ہیں اور انسانوں کو اس راہ سے ہٹا رہے ہیں کہ جو راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا۔ انسان کی گردن سے دین کی زنجیر کھول دینی چاہیے، یہ بال کہتا ہے۔ اور حقیقت میں آج کی جو تہذیب ہے اس کا سب سے بڑا مشن ہی یہی ہے کہ دین کو انسانی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کبھی بہت زیادہ پریشانی ہو تو دین کو 2-4 کاموں کے ساتھ جوڑ کر اور 2-4 جو پوجا پاٹ کے طریقے ہیں اس میں مبتلا کر کے بس یہی سمجھ لیا جائے کہ ہم نے دین کا تقاضا پورا کر دیا۔ زندگی کے باقی تمام معاملات سے اللہ کی تعلیمات کو
یعنی دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خارج کر دیا جائے۔ معیشت ہم اپنی مرضی سے چلائیں، سیاست ہم اپنی مرضی کی بنائیں، معاشرت ہم اپنی مرضی کی اختیار کریں، اور جو کام بھی کرنا چاہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور کسی بھی دین کا، روحانیت کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ ہاں، کسی نے نماز پڑھنی ہو یا کسی نے کچھ وقت کے لیے پوجا پاٹ کرنی ہو تو اس کے لیے آزادی ہے، وہ اپنے طور پر اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اقبال نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے کہ یہ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا ابو لہب ہے کہ جس نے دین کی زنجیر کو کھول کر لوگوں سے کہا کہ تم آزاد ہو، اور ہم آزاد دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی پابندی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ بال نے یہ بھی کہا کہ اب چونکہ نماز مسلمانوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے تو چلو نئی طریقے کی نمازیں ایجاد کریں، اور کہا کہ یہ اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف ایک رکعت نماز کی بس کافی ہے، اور صرف ایک رکعت جو ہے وہ بھی اس طریقے سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ ایک رکعت بھی ہم اپنے انداز کے مطابق پڑھیں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ جو نماز ہم ادا کریں وہ ایک رکعت کی ہو، اور اس ایک رکعت میں بھی اگر کچھ موسیقی آ جائے، کچھ نغمے آ جائیں، کیونکہ اس سے انسانی جذبات وجد میں آ جاتے ہیں، تو ہم وجد کی نماز کیوں نہ پڑھیں جس میں اچھل کود بھی رہے، رقص و سرود بھی رہے، نغمہ سرائی بھی رہے۔ تو ہم کو ایسی نماز ایجاد کرتے ہیں۔ ایسی نماز میں کیا لطف کہ جس میں نہ کوئی گانا ہو، نہ بجانا ہو، نہ رقص ہو، نہ وجد ہو، نہ موسیقی ہو۔ گویا کہ اقبال نے یہ بھی بتا دیا، اور کتنا واضح اشارہ ہے کہ آج کل کی نئی ثقافت نے، نئے کلچر نے دین اسلام میں بھی اور دیگر مذاہب میں تو اس کو شامل کر ہی دیا تھا۔ دین اسلام میں بھی لوگوں کو جو خالص قسم کی عبادات تھیں، جس میں ایک انسان بالکل یکسو ہو کر اپنے اللہ کے سامنے سر جھکایا کرتا تھا اور اسی سے راز و نیاز کی بات کیا کرتا تھا، اب اس میں بھی رنگ اور رقص اور راگ اور نغمے اور موسیقی کو شامل کر کے روحانیت کے نام پر ایک ایسی راہ پہ لوگوں کو ڈال دیا گیا کہ جس میں در حقیقت روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سوچنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں اور سوچنی چاہیے کہ اقبال کیا تعلیم دے رہے ہیں، کہ عبادت کا وہ بنیادی تصور جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کا ذکر آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہے، اس ساری روحانی عبادات کو بالکل بدل کے رکھ دیا جائے اور اس کے اندر سے وہ روح نکال دی جائے کہ جس میں ایک بندہ اپنے اللہ کی پہچان کرتا ہے اور اس سے محبت کے راستے کو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے زہرہ کے اس فلک پہ مزید سفر کیا اور ایک بہت بڑے سمندر کی طرف ہم نے سفر شروع کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر ہے برف سے ڈھکا ہوا، بہت وسیع میدان، ہیرے کی رنگت کی طرح وہ ایک سمندر ساکت و جامد ہے، لیکن تاریک ہے، انتہائی تاریک اور بالکل ویران چٹیل میدان کہ جس کے پہاڑ بھی برف پوش ہیں اور زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اس وادی میں جب داخل ہوتے ہیں جس میں سمندر ہے، زندگی کے آثار نہیں ہیں اور ساکت و جامد اور برف پوش قسم کا ایک سمندر ہے، وہاں جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں گزری ہوئی دنیا کے دو سرکش جنہوں نے ظلم کیے اور ظلم کی داستان رقم کی، ان کی روحیں وہاں پر موجود ہیں۔ ایک فرعون اور دوسرا عصر جدید کا انگریزوں کا ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا سپہ سالار لارڈ کچنر کہ جس نے مختلف علاقوں میں فوج کشی کی اور حکمرانی بھی کی، ان کی روحیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کوئی زندگی نہیں ہے اور تاریکی بھی شدید ہے اور برف بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، تو جناب رومی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی تو ایک چاند نمودار ہوتا ہے۔ چاند ایک ایسی روشنی پھیلاتا ہے چاروں طرف کہ لارڈ کچنر کی روح اور فرعون کی روح
وہ بھی پریشان ہو کر دیکھنے لگتی ہے کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ یہ بھی ایک کنایا ہے، ایک اشارہ ہے، طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرعون اور کچنر یہ قدیم اور نئی تہذیب کی یکسانیت اور ایک جیسے ہونے کی علامت ہے کہ باطل وہ بھی تھا اور دور جدید کا یہ بھی ایک باطل ہے۔ فرعون روشنی کو پہچان کر افسوس کرتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی اقبال نے قرآن مجید ہی سے تصور اخذ کیا کہ فرعون جب ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو وہی افسوس کی کیفیت یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ افسوس کہ میں عقل اور دین دونوں سے بیگانہ رہا اور میں نے دونوں کو ہار دیا۔ میں نے روشنی دیکھی تو تھی لیکن پہچان نہیں پایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لانے والی روشنی کو محسوس تو کیا تھا لیکن اس کو صحیح طور پر پہچان نہیں پایا اور اس کی وجہ سے وہ مومن نہ ہوا۔ عین مرتے وقت اگر اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا یا اقرار کر بھی لیا تو وہ تو واپسی کا وقت نہیں تھا، توبہ کی جو مہلت تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی۔ پھر فرعون جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ جو حکومتیں ہم چلاتے رہے ہیں، جو مملکتیں ہم چلاتے رہے ہیں، اس میں جو شاہی نظام ہم نے بنایا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ بھی تھی کہ عوام کو اور رعایا کو طبقات میں تقسیم کر دو، امیر اور غریب کے طبقات میں تقسیم کر دو، مختلف کالے گورے کے طبقات میں تقسیم کر دو، قوموں برادریوں کے طبقات میں تقسیم کر دو۔ جتنا اپنی قوم کو تقسیم کرو گے، معاشروں کو تقسیم کرو گے، تمہاری حکومت مستحکم ہوگی۔ اور یہی ان باطل پرستوں کا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی نسل کی بنیاد پر، کبھی رنگ کی بنیاد پر، کبھی عقائد کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر وہ تقسیم کر کے لوگوں کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ان کمزور طبقات پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کے مال اور ان کی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ساری عیاشی خود اختیار کرتے ہیں۔ تو اقبال نے در حقیقت فرعون کی زبان سے آج کے دور کے اس باطل قانون کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پہلے بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور آج بھی تقسیم کر رہے ہیں اور امت کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور انسانیت کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ فرعون نے انگریزوں پر یعنی لارڈ کچنر پر تنقید کی اور کہا کہ تم نے ہماری خبریں کیوں کھولی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں قریب کی تاریخ میں انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے مختلف ملکوں کے لوگوں نے مل کر اہرامات کو کھولا اور اس میں سے مختلف ممیز کو نکالا اور اس میں جو مال و دولت تھی سونے جواہرات کی شکل میں اس کا بھی ایک بڑا حصہ وہ لے گئے اور لوٹ کے لے گئے۔ تو لارڈ کچنر فرعون کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری یہ تنقید غلط ہے۔ ہم نے اہرامات یعنی فرعونوں کی خبریں اس لیے نہیں کھولی تھیں کہ ہم نے وہاں سے مال لوٹنا تھا، ہم تو علم اور تحقیق کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے۔ ہم تو یہ تلاش کر رہے تھے کہ پرانی تہذیبیں کس طرح کی تھیں، فرعونی کلچر کس طرح کا تھا، اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی تھی، ہم نے تو اس وجہ سے ان قبروں کو کھولا تھا۔ جیسے ہی لارڈ کچنر نے یہ بات کہی تو مہدی سوڈانی جو سوڈان میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی تھے اور وہاں کے روحانی پیشوا بھی تھے، ان کی روح نمودار ہو گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے فرعون کی جو خبریں تھیں ان کے بارے میں تو یہ کہا کہ ہم نے وہاں پر علم اور حکمت اور پرانے زمانے کا جو کلچر تھا ہم نے وہ تلاش کرنا تھا۔ اچھا، اگر یہ بات تھی تو پھر میری قبر کو کیوں کھولا گیا تھا؟ کیونکہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ لارڈ کچنر نے جب خرطوم اور سوڈان کو فتح کیا اس سے پہلے مہدی سوڈانی کے لشکر کے ساتھ کئی مقامات پر جنگ ہوئی تھی، کئی بار شکست سے سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو جب لارڈ کچنر غالب آ گیا تو اس نے مہدی سوڈانی جو اس وقت تک انتقال کر چکے تھے ان کی قبر کو باقاعدہ کھول کر اور ان کی لاش کو نکال کر اسے دوبارہ صلیب پہ چڑھایا اور اس کی بے حرمتی کی۔ تو مہدی سوڈانی کہتے ہیں کہ تم نے احرام اگر علم اور حکمت تلاش کرنے کے لیے کھولے تھے تو میری قبر کو کس بنیاد پر کھولا تھا؟ اور پھر اس درویش مجاہد مہدی نے یہ بھی کہا کہ لارڈ، تم نے دیکھا کہ تم نے میری قبر کی بے حرمتی کی،
میری لاش کی بے حرمتی کی اور پھر حق کی طرف سے تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا دی کہ تمہاری موت ایک ایسی حالت میں کہ قبر بھی میسر نہیں آئی۔ مہدی عرب حکمرانوں سے کہتے ہیں اسی موقع پر کہ اے خاک بطحا کے حکمرانوں، یعنی عرب علاقوں میں حکمرانی کرنے والے لوگوں، کیا کوئی خالد، کوئی عمر، کوئی حیدر کرار نہیں ہے؟ یہ کب پیدا کرو گے تم؟ یعنی ایسے لوگوں کو کب لے کے آؤ گے؟ اور در حقیقت ان سے یہ کہا کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو بلند کردار کے مالک ہوں، خالد کی طرح، عمر بن خطاب کی طرح اور حیدر کرار کی طرح۔ ایسے لوگ اور ایسی نسلیں پیدا کرو کہ جو واقعی امت کے لیے ایک فخر کی بات ہو۔ مہدی فرماتے ہیں کہ مصیبتوں سے گھبراؤ مت، یہ تو مردوں کو زندہ کرتی ہیں اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ یہاں مرد سے مراد جواں مرد ہیں، ہمت والے، حوصلے والے لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے یا سستی کا شکار ہو جائیں یا مایوسی کا شکار ہو جائیں تو مصیبتیں ان کے اندر توانائی پیدا کرتی ہیں، مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مہدی ایک نغمہ گاتے ہیں۔ یہ نغمہ در حقیقت ہدی خوانی کی ایک کیفیت ہے، اور ہدی خوانی کہا جاتا ہے کہ عرب دنیا میں یا صحراؤں میں بسنے والے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو اونٹوں پر ایک قافلہ چلتا، لمبا سفر ہوتا، تو اس میں ایک شخص اپنے لب و لہجے میں اور اپنے خاص انداز میں کوئی نغمہ گاتا۔ وہ نغمہ اتنا پرتاثیر ہوا کرتا تھا کہ لوگ بھی اس میں معزوز ہوتے اور وجد میں آتے، حتیٰ کہ اونٹ بھی اس نغمے کی نغمگی کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے راستے کی تھکن کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو مہدی وہ نغمہ گاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب یثرب میں ہے۔ اقبال نے کیا خوبصورت کنایہ اختیار کیا کہ ہم سب کی منزل وہ یثرب ہے، اور یثرب علامت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہماری اصل منزل وہ ہے، ہمارے محبوب یثرب میں ہیں اور ہم نجد میں ہیں، یعنی ہم بہت دور ہیں، فاصلہ بہت دور کا ہے۔ اور ہدی خان کہاں ہے وہ نغمہ گانے والا جو ایسا نغمہ گائے کہ جس کی وجہ سے ناقہ یعنی اونٹنی چلنے والی جو ہے وہ وجد میں آ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہدی خان، بارش سے ہر طرف سبزہ اگایا ہے، تو ایسے راستے پر چل کہ جہاں سبزہ کم ہو۔ میری نظر محبوب پر ہے اور ناقہ کی نظر سبزہ زار پر۔ ایک خوبصورت کنایہ یہاں بھی استعمال کیا گیا۔ ناقہ سے مراد امت ہے، اور عرب ممالک میں یہ جو تیل کی صورت میں دولت نمودار ہوئی اور اس کے علاوہ زر و جواہر اور سونے کی کانیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں اور ان کو دریافت کیا گیا، تو یہ چاروں طرف دنیا کے مال و متاع میں مصروف ہو چکے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ ناقہ کو اگر سبزہ نظر آئے اونٹنی کو تو وہ سبزہ کھانے کے چکر میں راستے پہ چلنا بھول جاتی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ امت مال و متاع اکٹھا کرنے کے چکر میں اس منزل کو فراموش کر چکی ہے، اور منزل ہے یثرب، اور منزل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کا بتایا ہوا دین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہدی خان، دوبارہ سے وہ نغمہ چھیڑ کہ جس کی وجہ سے یہ ناقہ سبزے زار کو بھول کر اور دنیا کی دولت کو اور نعمتوں کو بھول کر یثرب کی طرف، اس محبوب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی ایسا راستہ چل کہ جس میں یہ مال و متاع بہت زیادہ نہ ہوں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر جاتے ہیں۔ چلو محبوب کی طرف تیز چلو، وہ یثرب میں ہیں اور ہم نجد میں ہیں۔ اشارہ ہے کہ راستہ بہت طویل ہے لیکن منزل تو یثرب ہی ہے، ہمیں یثرب کی طرف ہی اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اقبال فلک زہرہ پر مختلف مناظر بھی پیش کرتے ہیں اور آج کے اور پرانے زمانے کے مختلف خداؤں سے ملوا کر اس باطل پرستی کو بھی آشکار کرتے ہیں جو پہلے بھی لوگوں کو گمراہ کرتی رہی اور آج بھی نئے رنگ ڈھنگ سے لوگوں کو غلط راہوں پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اقبال ہدی خان ہیں، وہ ایسا نغمہ سنا رہے ہیں کہ جس میں یثرب کی منزل لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے زہرہ جس کی ہم نے سیر کی اقبال کے ساتھ، زندہ رود کے ساتھ اور جلال الدین رومی کے ساتھ۔ ابھی کئی منزلیں اور بھی ہیں۔
انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک نئی منزل کی طرف اقبال اور رومی کے ساتھ سفر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔